ہم یہ کوئی دین کا ٹھیکیدار بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہوں کہ چونکہ ہم نے یوں کیا تو ہماری سند میں بھی جو حضرات موجود ہیں نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کا ایمان محفوظ ہے. مثلا مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے سبق پڑھا ہے شاہ عبد الغنی مجددی رحمۃ اللہ علیہ سے, انہوں نے پڑھا ہے شاہ محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے, انہوں نے پڑھا ہے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سے, انہوں نے شاہ ولی اللہ سے. شاہ ولی اللہ ہندوستان, شاہ ولی اللہ تک ہماری سند ہندوستان میں رہتی ہے. اس کے بعد ہماری سند کبھی مکہ میں ہے اور کبھی وہ گھومتی ہوئی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے. یہ شاہ ولی اللہ تک ہندوستان کے علماء کی سند کا ہونا ضروری ہوتا ہے. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ان سے پوچھا جائے کہ تمہاری سند کہاں سے جاتی ہے تو یہ اپنی سند لے کے جاتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری سند احمد رضا کی سند ان کے ابا مولوی نقی علی خان سے, مولوی نقی علی خان نے پھر پڑھا جناب شاہ عبد الغنی سے, شاہ عبد الغنی نے پڑھا شاہ اسحاق سے, شاہ اسحاق نے پڑھا شاہ عبد العزیز اور پھر انہوں نے شاہ ولی اللہ سے. آیا نا, ہماری پٹری پہ آ رہے ہیں نا, پیچھے ہماری پٹری پہ آ رہے ہیں. آگے بتانا یہ ہے کہ ہماری سند میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے مسلمان ہیں. ان کی سند میں شاہ عبد الغنی سے شاہ ولی اللہ تک کوئی مسلمان دکھا دو, نہیں سمجھ میں آیا. کیوں کہ وہ تو سارے وہابی تھے. ان کے کاغذوں میں, ان کے اصولوں میں شاہ محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں کتاب پڑھی ہوئی ہے مسائل اربعین, یہاں پہ رکھی ہوئی ہے, میتا مسائل رکھی ہوئی ہے, فتاوی شاہ اسحاق رکھی ہوئی ہے. آپ فتاوی شاہ اسحاق اٹھاؤ اور میتا مسائل اٹھاؤ, وہ تو شرک اور بدعات کا ایسا رد کر رہے ہیں کہ احمد رضا کو فتاوی رضویہ میں ان کا رد کرنا پڑا. فتاوی رضویہ میں احمد رضا نے وہابیت کی دو قسمیں بنائی ہیں, ایک اسحاقیہ ایک اسماعیلیہ. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو آپ کی سند میں وہابی آ رہا ہے. پھر وہ شاہ اسحاق شاگرد ہے شاہ عبد العزیز کا, تو شاہ عبد العزیز اور شاہ ولی اللہ باپ بیٹا ہیں. ان کی کتاب تاریخ وہابیہ یہاں پہ رکھی ہوئی ہے. تاریخ وہابیہ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ دونوں وہابی تھے, بلکہ ہندوستان میں وہابیت کو یہی لوگ لے کر آئے. تو آپ کی سند میں مسلمان ہیں, ان کی سند میں مسلمان نہیں. ہماری سند میں تو ہم ان کو مسلمان مانتے ہیں, ہم ان کو محدث دہلوی مانتے ہیں, ہم ان کو دہلی اور ہندوستان کے سب سے بڑے محدث مانتے ہیں, ان کے عقائد کو درست مانتے ہیں, مسلمان مانتے ہیں. تو ہماری سند تو ان سے آگے چلے جانا بات سمجھ میں آتا ہے. آپ کی سند کیسے آگے جائے گی؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو یہ تو بات یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ اگر حاجی امداد اللہ سے جھگڑا نہیں ہے, جھگڑا اور بھی بہت ہیں.